بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں کوثر لودھی اپنے یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو ویلکم کہتی ہوں۔ ناظرین، آپ کو پھر ایک بار ریکویسٹ کروں گی کہ آپ مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج کر دیتے، پروگرام کی تعریف کرتے ہیں بتاتے بھی، لیکن یہ ہے کہ آپ میرا سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیا کریں، تو آپ لوگوں کے جو فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے وہ بہت متاثر کریں۔ پروگرام کو شروع کرتے ہیں، تو آج کا پروگرام بہت لمبا ہے تھوڑا سا، تو اس لیے فوری طور پہ شروع کرتے ہیں۔ ناظرین، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آج جمعۃ المبارک کے حوالے سے ہے کہ جمعۃ المبارک میں کہا گیا، حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف ضرور پڑھنی چاہیے۔ جمعۃ المبارک میں یہ عشاء کی نماز تک جو ہے وہ ضرور پڑھ لینی چاہیے۔ نماز جمعہ کے بعد پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ۔ ناظرین، اس سورت کے نزول کے بارے میں، اس اتنی خوبصورت سورت کے نزول کے بارے میں جو پارہ 15 سے شروع ہو کر 16 پہ ختم ہوتی ہے، کہ وجہ نزول کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی، بہت چھوٹا سا، کہ جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں تھے اور ایمان کی دعوت لا رہے تھے، لوگ ان پر یقین نہیں کر رہے تھے، تو مکہ کے کفار نے اپنے کچھ لوگ یہودیوں کے پاس بھیجے کہ وہ جا کر کے یہودی جو عالم تھے، کتاب پہ علم رکھتے تھے، اور ان کی کتاب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آ چکا تھا، انہیں پتہ تھا کہ آنے والے نبی کیسے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھ کے بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ تو کچھ بندے بھیجے انہوں نے یہودی علماء کے پاس مدینہ، تو یہودی علماء نے ان سے کہا کہ ان سے 3 کوشچن کریں۔ ایک یہ کوشچن کریں کہ روح کی کیا معنی ہے، روح کیا آتی ہے۔ دوسرا کوشچن یہ تھا کہ وہ اصحاب کہف کے بارے میں کیا جانتے ہیں، اصحاب کہف کیا۔ تیسرا کوشچن یہ تھا کہ وہ کون سا شخص تھا جس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا۔ مکہ کے کفار نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تینوں کوشچن کیے کہ وہ آیا سچے نبی ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹے ہیں، تو اس پر اس سورت مبارک کا نزول ہوا۔ اتنی خوبصورت صورت کا، اتنی پیاری صورت کا کہ جب جو اس کو پڑھتے جاؤ اور اس کا ترجمہ پڑھتے جاؤ، تو خدا کی وحدانیت، اس کی قدرت پر اس طرح بندے کو یقین آتا جاتا ہے، اور اس طرح بندہ جو ہے وہ جڑتا چلا جاتا ہے، اور اپنے مسائل کو پیچھے چھوڑتا ہوا، سب کچھ کرتا ہوا اس دنیا میں جو ہے وہ چلتا جاتا ہے آگے۔ خدا کس طریقے سے اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کی چھوٹی سی جھلک اس صورت میں، بالکل چھوٹی سی، ورنہ اتنی بڑی بڑی باتیں کہ جو انسانی عقل میں آ ہی نہیں سکتی کہ یہ کائنات کیسے چل رہی ہے۔ تو جب اس کے جواب میں یہ صورت نزول ہوئی، تو اس پہ روح کا تو پہلے آ چکا تھا بہت ساری صورتوں میں ذکر، تو اصحاب کہف کے بارے میں بتایا کہ کس طرح وہ کچھ لوگ تھے جو بہت ایمان لے آئے تھے، اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ بہت زیادہ ظالم تھا، عیسائی جو تھا، تو اس نے جو ہے وہ بڑا ظلم کیا، تو وہ بھاگ گئے وہاں سے اپنی جان بچا کے۔ تو ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی، انہوں نے اللہ سے انتہائی عقیدت سے دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے دین پر ہونا، یہ لوگ ہمیں کفر کی طرف دھکیل لیں گے، اور میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ انہوں نے ایک بہترین دعا اللہ تعالیٰ کے آگے مانگی، اور ہماری دعا کو قبول کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کو ایک اسی غار کے اندر سلا دیا، اور وہی اصحاب کہف کہلائے۔ ان کی تعداد کا بھی تعین کہ کتنے سال، 300 سال سوئے رہے، کتنے سو سال کہیں پر بھی نہیں، اور کتنے افراد تھے، اور ایک ان کا کتا، یہ بھی ہر جگہ پر مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس صورت میں فرمایا کہ گمان سے بچو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ جو بھی لوگ ان کی تعداد کے بارے میں کہیں۔ تو یہ جو تھا اصحاب کہف کا پورا قصہ ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یہ صورت کہ اصحاب کہف کون تھے اور وہ کیا تھے، کس طرح وہ ایمان لائے، اور کس طرح پھر ان کی ایک جو ہے وہ جب ان کو پتہ چلا، تو پھر اس بادشاہ نے جو ہے اس وقت ان کی مسجد بنوائی اس کے اوپر، اسی غار کے اندر، جب وہ وفات پا گئے۔ تیسرا جو کوشچن تھا کہ وہ شخص جو مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا، تو ذوالقرنین تھے، جن کا اسی صورت میں ذکر آتا ہے
کہ ذوالقرنین جو ہیں وہ انہوں نے انہیں 2 سینگوں والے بادشاہ کا بھی لقب دیا گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کا بادشاہ تھا اس وقت کا۔ تو جو انہوں نے مشرق سے مغرب تک سفر کیا، مشرق پہ جب گئے تو وہاں پر سورج ڈوب رہا تھا اور کیچڑ تھا بالکل، اور وہاں پر انہوں نے ایک قوم دیکھی جس کا کہ جو تھا وہ دین اسلام پر نکلے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہاری مرضی ہے ذوالقرنین کہ تم کے ساتھ جو بھی سلوک کرو۔ ان کے پاس بے تحاشا ساز و سامان تھا، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ جو اللہ تعالیٰ کی اوپر ایمان لاتے ہیں ان کا لیے جو ہے وہ میں اچھا سلوک کروں گا، جن کا جو ایمان نہیں لائے گا ان کے ساتھ برا سلوک کروں گا۔ پھر بعد میں انہوں نے مغرب کا سفر کیا تو وہاں جا کے پہنچے جہاں سے سورج نکلتا تھا، اور وہاں پر کوئی اوٹ نہیں تھی، تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے بڑے ساز و سامان دیے تھے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ جود وجود بھی جو تھے، انہوں نے بھی ایک دیوار انہوں نے ایک دیوار کے پاس جا کے پہنچے، اور انہوں نے کہا کہ میرے لیے دیوار بنا دیں، کیونکہ یہ جود موجود آ کر کے ہمیں بہت تنگ کرتے مارتے۔ تو حضرت یہ ذوالقرنین نے جو وہاں پہ دیوار بنائی، اور یہ سارا قصہ سورۃ کہف میں آتا ہے۔ اور ساتھ سے سورۃ کہف میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بہت ہی خوبصورت حضرت موسیٰ کا قصہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا انتہائی خوبصورت قصہ۔ اس میں 3 واقعات ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گزرے، اور وہ انتہائی خوبصورت۔ وہ جو ہی پڑھتے جائیں تو علم تکوین، ایک علم تکوین ہے جس پر کہ کا انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ علم تکوین کے تحت اس کائنات کو کس طرح چلاتے ہیں، کس طرح فیصلے ہوتے ہیں، کس طرح جو ہے وہ انسان کے اوپر جو کچھ بھی آتا ہے، ہمیں جو نظر آتا ہے اس کے پیچھے کیا قوتیں کار فرما ہوتی ہیں اور کیا وجوہات ہوتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا نظام ہے جس کو سمجھنا ناممکنات میں سے ہے۔ اس کی چھوٹی سی ایک جھلک دکھائی گئی۔ اس صورت کو ہر مومن مسلمان کو نہ صرف تلاوت کرنی چاہیے بلکہ اس کا ترجمہ یاد کرنا چاہیے، اس کی تفسیر یاد کرنی چاہیے۔ یہ بہت بہتر ہے۔ جمعہ کے دن کی خصوصی اس کے لیے آئی ہے تلاوت۔ تو ناظرین پروگرام شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو ایک خبر دیتی چلوں کہ راولپنڈی یہ جو اپنا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن اسلام آباد ایچ8 میں جو ہے ایچ4 میں انہوں نے جو ہے ایک لیٹر شائع کیا 2023 کے اندر 2024 کے لیے کہ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے جو ہے وہ 9th اور 10th آ گئی، اور انٹرمیڈیٹ کے فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر میں پریکٹیکلز کے اور وائوا کے جو مارکس ہیں وہ ان کو ختم کر دیا گیا ہے، اور انہیں ایگزامینیشن میں شامل نہیں کیا جائے گا، اور ان کے ایگزامین نمبرز ختم کر دیے گئے ہیں، اور ان کی جگہ انہیں کچھ کوشچن دیے جائیں گے، ان کے وہ آنسرز دیں گے تو وہ جو ہے وہ شامل کر لیے جائیں گے۔ تو پریکٹیکل کو اور وائوا کو ختم کر دیا ہے، تو صرف تھیوری کے اوپر کنسنٹریٹ کیا گیا ہے۔ تو ناظرین یہ لیٹر نمبر ہے یہاں کا 1-10/EBICE/946 اس نمبر کے لیٹر کے تحت یہ خبر آئی ہے۔ اور ناظرین اب جب کہ دنیا چاند سے اوپر مریخ پر چلی گئی ہے اور دنیا کہاں پر پہنچ گئی ہے خلا کے اندر اپنے بھیج کے کیسی راکٹ سائنس ترقی کر رہی ہے، اس وقت ہمارے جیسے ملک میں پریکٹیکل بھی ختم کر رہے ہیں طلباء کے لیے، وہ طلباء آگے جا کے کریں گے کیا؟ تو یہ بہت ہی بڑی خبر بنتی ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن کو اور ہمارے ایجوکیشنسٹ کو فوری طور پر اس طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ یہ بر وقت یہ کچھ صحیح فیصلہ لیا جا سکے، اور اس فیصلے کے اوپر نظر ثانی کر کے پریکٹیکلس کو لازم قرار دیا جائے۔ پریکٹیکل کے بغیر صرف تھیوری آگے چل کر طلباء کو بہت نالائق اسٹوڈنٹ ثابت کرے گی، اور یہ بہت ہی غلط ہوگا۔ یہ ایک ایجوکیشنسٹ کے لیے ایک ہوتا۔ ناظرین دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ دوسری خبر یہ ناظرین کہ میں آپ کے لیے آج ایک لائی ہوں کہ حلقہ جو ہیں وہ راولپنڈی اسلام آباد کے حلقے کے کچھ اہم امیدواروں کے بارے میں کہ راولپنڈی کا ہم اسلام آباد سے لیتے ہیں 46 کی جو سیٹ نمبر 1 ہے اسلام آباد کی، وہاں سے PTI کے جو ہیں امیدوار وہ عامر مسعود صاحب ہیں،
اور PMLN کے ان کے مقابلے میں انجم عقیل صاحب ہیں۔ تو ناظرین یہ جو 46 کا ہے، اس میں جو ہم نے اس کا پتہ کیا تو اس میں انجم عقیل خان جو ہیں وہ اس علاقے میں تھوڑے بہتر پوزیشن میں پائے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ حلقہ جو ہے وہ PML کے ان کا پاس اکثر زیادہ تر رہا ہے۔ تو اب آگے کیا ان کی جماعت اسلامی کے ان کے کانٹیسٹ ہوگے کانٹیسٹ کریں گے ان کے ساتھ، یہ اپنا میاں اسلم صاحب شاید کریں گے کانٹیسٹ ان کے ساتھ۔ تو اس میں عامر مسعود اور ان کا کانٹے دار مقابلہ ہوگا جو وکیل صاحب کا اور مسلم لیگ نون اور PTI کے درمیان، اور یہ مطلب ذرا سا ایج حاصل ہے PMLN کو انجم عقیل صاحب۔ تو 47 کی طرف آ جائیے، اسلام آباد کی شیٹ نمبر 2 ہے، اس میں شعیب شاہین صاحب ہیں PTI کے امیدوار۔ تو یہاں سے ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہیں 47 سے PMLN کے، یہاں سے سید جو ہیں وہ سید نسیم بخاری جو ہیں، سید سبت نسیم بخاری جو ہیں وہ ہیں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہیں۔ ناظرین ان میں گو کہ ایک مقابلے کانٹے دار لگتا ہے، لیکن اگر اس حلقے میں جا کر دیکھا جائے اور ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو طارق فضل کی پوزیشن بہت بہتر ہے، مطلب اتنا کانٹے دار مقابلہ ہوتا نظر نہیں آتا PTI کے ساتھ ان کا، یہاں پر طارق فضل کی پوزیشن نسبتاً بہتر ہے۔ اور پھر آگے آ جاتے ہیں 48 کی اسلام آباد کی 3 نشستیں، تیسری نشست ہے جو ہے 48 حلقہ کی، اس میں جو ہے علی بخاری صاحب جو ہیں وہ آئے ہیں ان کی طرف سے اپنا PML یہ PTI کی طرف سے، اور جو ہے وہ طارق فضل چودھری ہی ابھی تک ہیں اس کے 48 سے بھی، میں بھی آگے چل کے ان کا کوئی بیٹا یا کوئی آگے آئے گا یا یہی رہیں گے یا کون سا حلقہ یہ رکھیں گے یا دونوں پہ الیکشن لڑیں گے، تو طارق فضل چودھری ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کا بخاریوں کا بھی اس حلقے میں ہے خاصا، تو ساتھ میں ڈاکٹر طارق فضل چودھری کا بھی ہے، تو طارق فضل چودھری کی پوزیشن اس میں تھوڑی بہتر لگتی ہے، ان کو ایج حاصل ہے میں نے کہا 47 اور 48 میں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہیں سے آزاد امیدوار جو پیپلز پارٹی کے ممبر ہوتے تھے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہے وہ گھڑی کے نشان کے ساتھ لڑ رہے ہیں 47 اور 48 سے الیکشن۔ یہ پیپلز پارٹی کے رہنما تھے اور پیپلز پارٹی کے بڑے جو ہے وہ تو مصطفیٰ نواز کھوکھر جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے وہ سرگرم رکن تھے، بڑا انہوں نے کام بھی پیپلز پارٹی کے لیے کیا، اور اچانک پتہ نہیں کیا بات ہوئی کہ وہ پیپلز پارٹی کو اب چھوڑ گئے ہیں۔ تو کہا تو جاتا تھا کہ وہ کبھی PTI کو جوائن کریں گے یا مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، لیکن پھر یہ ہے کہ یہاں پر اتنے مضبوط کینڈیڈیٹ PMLN کے موجود تھے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر کو آزاد امیدوار کے طور پہ کھڑا ہونا پڑا کہ اگر اب جہاں تک تو 47 اور 48 علاقے کو آپ NA47 اور NA48 کو رکھیں گے تو وہاں پر آپ کو طارق فضل چودھری اور مسلم لیگ نون کو ایک ایج نظر آئے گا آپ کو، اور وہ زیادہ، اور سیکنڈ نمبر پر بخاری بھی ہیں۔ لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں یہاں کی پیپلز پارٹی کے علاوہ اگر دیکھا جائے آزاد امیدوار تو یہ خاصے مضبوط امیدوار ہیں، اس وجہ سے کہ ان کے والد جو تھے جب انہوں نے PMLN جوائن کی تھی اور اس میں آئے تھے سیاست کے اندر، آئی واز ویری مچ دیئر، اور میں وہاں پہ تھی، اور ان کے گھر پر بہت بڑا وہ پروگرام ہوا تھا، اور نواز شریف صاحب وہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے مسلم لیگ نون اختیار کی تھی، اور بعد میں ان کے بیٹے پیپلز پارٹی میں چلے گئے اور انہوں نے اچھا کام کیا اور ان کی ریپیوٹ بھی بڑی اچھی ہے۔ تو یہ آزاد امیدوار ہیں، اور یہ کہا جائے ایک لحاظ سے تو کانٹیسٹ ایک طرح سے ان کا جو کانٹے دار مقابلہ طارق فضل چودھری کا مصطفیٰ نواز کھوکھر سے بھی بن سکتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ PMLN کو تھوڑا ایج حاصل ہے۔ اب
अब आ जाते हैं हम लोग, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो रावलपिंडी का है कि 52 NA52 की तरफ था। ये रावलपिंडी का हल्का नंबर 1 है, 1 सीट है। PTI के यहाँ से हैं फारूक सयाल साहब, और जो है वो PMLN के इनके मुकाबले में हैं राजा मोहम्मद जावेद जो 52 से। यहाँ पर भी मैं आपको ये बताऊँगी कि राजा, ये जो इलाका है इसमें इनकी कौम के इतने लोग रहते हैं इस इलाके के अंदर कि अगर बरादरीज़म पर वोट जाए तो राजा मोहम्मद जावेद को एज हासिल होगा वोटिंग के लिहाज से, क्योंकि क्या उसको कहते हैं, यहाँ पर इनकी बरादरी के लोग काफ़ी पाए जाते हैं। जबकि फ़ारूक सयाल साहब जो हैं इनके कोई इस तरह का कोई है नहीं, लेकिन मुकाबला भारत कांटेदार होगा। इसी तरह जो है वो सीट की तरफ नंबर 53 NA53 रावलपिंडी की तरफ आते तो वहाँ पर हैं रावलपिंडी 2 के अंदर PTI के कर्नल अजमल जो हैं वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, और वहीं से राजा कमरुल इस्लाम हैं PMLN के। तो नाजरीन, ये फिर यहाँ पर राजा का लफ्ज़ आ गया है। मैंने आपको बताया कि 52 और 53 में इनकी बरादरी के बहुत लोग पाए जाते हैं, तो इसलिए एक एज हासिल है। बहरहाल कर्नल अजमल का और इनका खासा कांटेदार मुकाबला होता नजर आता है। लेकिन और इस इलाके में जाकर देखो तो ये जो है राजा ही लोग ज़्यादा हैं इसमें रिहायशी यहाँ के। अब नाज़रीन, हम 54 की तरफ तेज़ी से आते हैं। NA54 का जो इलाका है रावलपिंडी 3 का, यहाँ से PTI के अज़रा मसूद हैं, और फिर अपने PMLN के हैं अपना राजा कमरुल इस्लाम, और PTI के हैं जो हैं वो अपना वो हैं अपना राजा बशारत। तो यहाँ पर राजा बशारत जो हैं उनको थोड़ा एज हासिल होगा। अब देखें कि क्या बनेगा। ये हल्का 55 इसमें आ जाता है, इसमें राजा कमर इस्लाम भी हैं, राजा बशारत भी हैं PTI के। अब वहाँ से PTI की अरकान 54 से अज़रा मसूद भी हैं। अज़रा मसूद का तो कोई नाम नहीं है, ये राजा कमरुल इस्लाम के साथ है, और ये 55 के साथ जो है राजा बशारत हैं और PTI के, और वहाँ पर PMLN के मलिक इब्रार अहमद हैं। तो यहाँ पर राजा बशारत भी अपनी एक से रखते हैं, और यहाँ पर मलिक इब्रार अहमद जो हैं PMLN को अगर देखा जाए नाजरीन तो PMLN को वैसे ही एक एज हासिल है। अब हम आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो 2 सीटें हैं लास्ट में उनकी तरफ, और वो है NA56 की तरफ जो रावलपिंडी 5 है। ये जो है वो बहुत अहम इलाका है, बहुत अहम इलाका। NA56 और NA57 ये 2 इलाके नाजरीन ऐसे हैं रावलपिंडी के, जो रावलपिंडी का दिल है। इन्हीं दोनों इलाकों से शेख रशीद और उनके जो भांजे हैं वो भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। इन्हीं इलाकों से PTI के 56 से रावलपिंडी के शहर रियाज हैं PTI के शेख रशीद के मुकाबले में, और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद हनीफ अब्बासी हैं, और मोहम्मद हनीफ अब्बासी को ख़ासा एज हासिल है। ना सिर्फ ये यहाँ पे PML ये बहुत सालों से 56 और 57 NA56 और NA57 मुस्लिम लीग नून का इन पर राज रहा है, इन्होंने इधर पर बादशाहत की है। तो अब जो है वो सिचुएशन ये है कि 56 में शहर रियाज जो हैं वो PTI के हैं, और मोहम्मद हनीफ अब्बासी PMLN के हैं। तो जो है वो इनमें कांटेदार मुकाबला होगा या मोहम्मद हनीफ अब्बासी को ही अच्छा हासिल है, ये वक्त फैसला करेगा। लेकिन ये कि मोहम्मद हनीफ अब्बासी बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर 57 जो है NA57 में PTI की यहाँ पर जो है वो हैं बिस्माना ताहिर हैं PTI की, और जो PMLN के हैं 57 से दानियाल चौधरी हैं। मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया कि ये दोनों जो हैं वो हमेशा इनमें PMLN की हुकूमत है, फिर शेख रशीद और उनके भतीजे भी यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। तो लिहाजा इनके दरमियान जो है वो अगर ये देखा जाए
तो दानियाल चौधरी जो है वो चूँकि उनका ताल्लुक PMLN से है तो उनको एज हासिल है, और दानियाल चौधरी जो है वो PMLN के उम्मीदवार है, और बिस्माना ताहिर का कोई अता पता वहाँ से इतना नहीं चला है, जबकि हनीफ अब्बासी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार जो हैं वो लग रहे हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अंजम अकील जो मैंने इस्लामाबाद में बताया, वो और शुएब शाहीन के दरमियान बहुत फेयर मुकाबला होगा और बड़ा कांटेदार होगा। इसमें से देखें कौन जीतता है। तो नाज़रीन, ये अब तक की पिंडी और इस्लामाबाद के हल्कों की पोजीशन थी जो मैंने आपको बताई और आपसे शेयर की। इसमें बाकी लोग भी खड़े होंगे, इसमें बहुत सारे आज़ाद उम्मीदवार भी हैं, और PTI ने कोई एक नहीं तीन आज़ाद उम्मीदवार खड़े किए हैं, लेकिन हमें जो लगा कि वो सही कंटेस्ट करेंगे, जो बैठेंगे नहीं एंड तक, वो उन उम्मीदवारों को हम आपके सामने लाए हैं और ये मुकाबला है उनका। और इसके अंदर जो है वो हमने आपको बता दिया कि ये जो है अपना मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, पीपल्स का पार्टी के आज़ाद उम्मीदवार हैं, और उधर से जो है वो 2 सीटें हैं जिन पर के खड़े हैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, और 2 सीटों में से एक सीट तारिक फजल की है और दूसरी सीट पर देखते हैं कि कौन जीता है। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, आपसे इजाज़त चाहेंगे। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इर्द गिर्द जो लोग कि बेआसरा हैं, बेयारो मददगार हैं, बेरोज़गार हैं, सफ़ेद पोश हैं और अपना कुछ नहीं रखते, अपना पुरसान हाल नहीं है उनका, कि मेडिसिन नहीं है, कुछ नहीं है, भूखे हैं, उनका भी ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।